بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ماؤنٹ بیٹن انڈیا کے آخری وائس رائے نے 22 سال کی عمر میں ایڈوینا سے شادی کر لی، جو کہ ایک بااثر خاتون تھیں جو 2 بیٹیوں پیٹریکا اور پامیلا کی ماں تھی۔ البتہ کہا جاتا ہے کہ ان کی شادی پیچیدگیوں کا شکار رہی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے بہت سارے معاشقے مشہور ہیں، اور ایک بار مبینہ طور پر اپنی بیوی کے متعلق کہا، ایڈوینا اور میں نے اپنی ساری ازدواجی زندگی دوسرے لوگوں کے بستر گرم کرتے ہوئے گزاری۔ ہندوستان کا وائسرائے بننے سے پہلے ماؤنٹ بیٹن کی وجہ شہرت یہ تھی کہ دوسری عالمگیر جنگ کے آخری لمحات میں انہیں برطانوی بحریہ کی جنوب مشرقی ایشیا کی کمان کا کمانڈر بنا دیا گیا۔ انہوں نے اس شان سے جنگ لڑی کہ ان کے لیے خصوصی طور پر تیار کردہ جہاز کے اندر نفیس سفید چمڑے کی پیڈنگ کروائی گئی، اور اس کے اندر آرام دہ صوفے نصب کیے گئے جو کھل کر پلنگ بن جاتے تھے۔ جہاز کی الماریاں اعلیٰ کاکٹیل کی بوتلوں سے رچی ہوئی تھیں، اور ماؤنٹ بیٹن نے اپنے لیے انجام بھی لندن سے منگوا رکھا تھا۔ اگر یہ سن کر آپ کے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ یہ شخص دنیا بھر میں لڑی جانے والی ہولناک ترین جنگ کا سپہ سالار ہے یا کوئی عیاش شہزادہ، تو آپ کا خیال درست ہوگا۔ ماؤنٹ بیٹن سچی مچی والے شہزادے تھے۔ اس وقت کے برطانوی شہنشاہ جارج ششم کے کزن تھے۔ یہی وہ شہزادہ ماؤنٹ بیٹن تھے جن کی ولولہ انگیز قیادت کی تاب نہ لاتے ہوئے جاپانیوں نے 15 اگست 1945 کو گھٹنے ٹیک دیے۔ یہ الگ بات ہے کہ تاریخ کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ جاپانیوں نے برطانوی بحریہ کے سامنے نہیں بلکہ امریکہ کے ایٹم بموں کے آگے سر جھکا دیا تھا۔ 27 اگست 1970 کے دن مغربی آئی لینڈ میں چھٹی کے دن لارڈ ماؤنٹ بیٹن اپنی لکڑی کی کشتی پر سیلیگو کاؤنٹی کے گاؤں میں مچھلی کے شکار کے لیے گئے۔ 79 سالہ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ ان کی بڑی بیٹی پیٹریکا اور ان کے خاوند 14 سالہ جڑواں نواسے نکولس اور ٹیموتھی، اور ان کے داماد کی ماں اور 15 سالہ کشتی بان پال میکسویل سمیت کئی ساتھی تھے۔ جب سارے لوگ کشتی پر سوار تھے تو خفیہ نصب کیا گیا بم اچانک پھٹ پڑا۔ دھماکے سے پہلے کشتی کے ارد گرد کوئی حفاظتی بندوبست موجود نہ تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو پانی سے زندہ نکال لیا گیا، لیکن مبینہ طور پر ان کی ٹانگیں دھماکے سے بری طرح زخمی ہو گئی تھیں۔ وہ اس فوراً بعد مر گئے تھے۔ ان کا نواسہ نکولس اور کشتی بان میکسویل بھی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ اگلے دن داماد کی ماں بھی زندگی کی بازی ہار گئی تھی۔ ماؤنٹ بیٹن کے 2 بچے تھے، پیٹریکا جن کا 2017 میں انتقال ہوا، اور لیڈی پامیلا جو اس وقت تقریباً 92 سال کی ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب اعلان ہوا کہ ہندوستان 15 اگست کو آزاد ہوگا تو اس پر نہ صرف ملک بھر بلکہ برطانیہ تک کھلبلی مچ گئی، کیونکہ ماؤنٹ بیٹن نے یہ فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے عملے، کانگریس اور مسلم لیگ کے رہنماؤں، برطانوی وزیر اعظم اور اپنے کزن بادشاہ جارج ششم سے بھی مشورہ کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ ہندوستان رہنما تو پھر بھی خاموش ہو گئے کہ انگریز سے جس قدر جان چھوٹے اتنا ہی بہتر ہے، لیکن ہندو پنڈتوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 15 اگست کا دن جوتش کی روح سے منحوس ہے۔ ظاہر ہے کہ ہندوؤں کی بڑی تعداد شبھ گھڑی کا ذائچہ نکالے بغیر کوئی کام نہیں کرتی، تو نئے ملک کا وجود میں آنا کیسے برداشت کر لیتی۔ لیکن دوسری طرف ماؤنٹ بیٹن بھی 15 اگست سے 1 انچ ادھر ادھر ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ نہ ہماری نہ تمہاری تقسیم 15 اگست ہی کو ہو، لیکن اس کا اعلان رات کے 12 بجے کیا جائے، کیونکہ ہندو کیلنڈر کے مطابق دن کا آغاز رات 12 بجے نہیں بلکہ سورج چڑھنے سے ہوتا ہے، اور رات بھر پچھلی تاریخ ہی گنی جاتی ہے۔ 15 اگست کو رات 12 بجے دنیا کے نقشے پر 2 نئے ملک ابھرے، پاکستان اور بھارت۔ ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اس بارے میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔
بہت شکریہ.